پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ، واللیل کی زلف والے، والضحیٰ کے چہرے والے، علم نشرہ کی سینے والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کے دن جو قرب نصیب ہوگا وہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا، ان میں وہ بھی شمار ہوں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہوں گے۔ اے اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی سعادت عطا فرما۔ آئیے ایک مرتبہ سول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت، خصوصاً اس ہفتے میں جو دنیا سے رخصت ہوئے مسلمان، ان کے صالح ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج 27 ذوالقعدۃ الحرام 1447 سنہ ہجری بمطابق 15 مئی 2026 جمعۃ المبارک کا بڑا پیارا دن ہے، بڑی برکتیں ہیں جمعہ کی، اور جمعہ ویسے بھی یہ وہ جمعہ چل رہے ہیں جن میں حج کے ایام ہیں۔ بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو حج پر جا رہے ہیں، حج پر روانہ ہو رہے ہیں، پہنچ چکے ہیں، کعبہ مشرفہ کے گرد جو ہے وہ مطاف میں چکر لگا رہے ہیں، کوئی حجر اسود کے بوسے لے رہا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر حاضر ہے، کوئی حتیم کعبہ میں جلوے لوٹ رہا ہے، غرض یہ کہ کوئی صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہے، وہاں پر برکتیں اس سے پر لوٹ رہے ہیں۔ کیا شان ہے جی، جن کے اوپر کرم ہوا وہ مدینے چلے گئے۔ اللہ کریم ہمیں بھی مدینے پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ مکرمہ حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص کو دیکھا، اپاہج ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، گھسٹ گھسٹ کر مکہ پاک کی طرف چلا جا رہا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیسا عجیب شخص ہے، چلنے سے معذور ہے، پھر بھی کس قدر شوق اور وارفتگی کے ساتھ مکہ پاک کی طرف جا رہا ہے۔ ویسے بھی جو مفلوج ہے اور جو اپاہج ہے اس کے اوپر ویسے بھی حج نہیں ہے، لیکن اس کا شوق وارفتگی اس کو مدینے لے کے جا رہی، مکہ پاک جا رہی۔ میں اس کے قریب گیا، پوچھا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا میں سمرقند سے آ رہا ہوں۔ سمرقند جو ہے ازبکستان کا ایک صوبہ ہے، اور موجودہ نقشے کے مطابق سمرقند سے مکہ پاک کا فاصلہ تقریباً 4430 کلومیٹر ہے۔ اتنا طویل سفر اور وہ شخص چلنے سے معذور گھسٹ کے جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کتنا عرصہ ہوا سمرقند سے چلے ہوئے؟ کہنے لگا 10 سال ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب تو تعجب اور حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیرت میں ڈوب کر ٹکٹکی باندھ کر اسے اس خوش نصیب شخص، اس عاشق رسول کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے پوچھا اے شفیق کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا میں تمہاری کمزوری
اور سفر کی درازی سے بہت حیران ہوں۔ اس خوش نصیب عاشق رسول نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگا اے شفیق بلخی، سفر کی دوری کو میرا شوق قریب کر دے گا، اور جہاں تک بات ہے میری کمزوری کی، تو میری کمزوری کا سہارا میرا مالک اور مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ شوق جس کو ہو جائے نا اس کے بارے نہیں آ رہے، اور پنجابی کہنا ہے شوق کا ملک کوئی نہیں ہے، شوق کا ملک کوئی نہیں۔ جس کو شوق اچھے اچھے ہو جائے تو اچھے اچھے شوق، نہیں تو برے برے شوق لوگ تو اپنا ہی بیٹھے ہیں بہت زیادہ۔ شاعر کہتے ہیں فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے، اب پاج حاجی، حج یعنی کہ شخص ہے، عاشق رسول ہے، ایک اب شخص ہے، سمرقند سے چلا ہے، 10 سال کا عرصہ ہو گیا اس کو چلتے ہوئے، اور اب پاج ہے، جا کہاں رہا ہے؟ حج کے لیے جا رہا ہے، گھسڑ گھسڑ کے جا رہا ہے، اس کا شوق اس کو لے کے جا رہا ہے، اس کی محبت ہے مدینہ اس کو لے کے جا رہی ہے، حج کا شوق اس کو لے کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس جذبے اور اس کی ہمت، لاکھوں سلام۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، وہ نادان مسلمان جو صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود، استطاعت کے باوجود سفر حج کی سعادت حاصل نہیں کرتے۔ اب پاج حاجی گھسڑ گھسڑ کے جا رہا تھا، اسے گھر سے نکلے 10 سال ہو گئے، اب بھی سفر میں تھا، اور نادان مسلمان صرف چند گھنٹے، کتنی دیری پہنچ جاتا ہے صاحب؟ 5 گھنٹے، 5 گھنٹے میں مدینہ پہنچ جاتا ہے، مکہ شریف پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بھی ہمت نہیں کرتے، پیسے بھی ہیں۔ فرمایا جس کے پاس پیسے ہیں اور کوئی مانع رکاوٹ نہیں ہے، صحت بھی ہے، اور کوئی اس کو رکاوٹ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن نہیں جا رہا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبرت ناک فرمان ہے، فرمایا وہ مسلمان ہو کے مرے یا نصرانی، اللہ کو اس کی حاجت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پیسے ہونے کے باوجود حج نہ کرنا محرومی ہے۔ کاش ہمیں بھی شوق حج نصیب ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے حج پہ جانا، ایک ہوتا ہے شوق رکھنا۔ یار دل میں شوق تو رکھو، یار دل میں امنگ تو جگائے نا، دل میں آرزو تو رکھیں، اور دل میں حسرت تو رکھیں۔ اے اللہ بلا لے، مکہ دکھا دے اللہ، اے اللہ مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے اللہ، حج پہ بلا لے یا اللہ۔ ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں ہے، اللہ حج کا سبب بنا دے یا اللہ۔ یا اللہ تو اسباب پیدا کرنے والا مسبب الاسباب ہے یا اللہ، تو ہمارے لیے اس راستے کو آسان کر دے، ہمارے لیے ذات راہ دے دے یا اللہ۔ تو وہ رب بے نیاز ہے، نہ جانے کسی کو وہ کہتے ہیں نا، اے کاش نیاز آئے مجدائے مدینے سے، مجدائے مدینے سے، کیا خوشخبری ہے؟ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ پیارے محترم صاحب، یہ جو ایام ہے نا حج کے ایام، اس میں تو کوڑنا چاہیے روزانہ۔ گھر میں بیٹھے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہو، سفر کر رہے ہو، گھر سے دکان پہ آ رہے ہو، دکان سے گھر پہ جا رہے ہو، بس یہ پڑھتے رہے، یا اللہ مکہ کا سفر دے دے، اللہ حج کا سفر دے دے۔ اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تیرے گھر کی تعمیر کی تھی اور وہاں پر تو نے کہا تھا اے ابراہیم آواز لگا، عرض کی تھی یا اللہ کوئی بھی نہیں ہے، بندہ کوئی نہیں، کنوں آواز ہے ہمیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم تم آواز لگاؤ، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا
شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب آواز لگائی تھی اے اللہ ان میں ہم بھی شمار ہیں, ہمارا بھی شمار ہو. فرمایا جس نے ایک مرتبہ حج کو گیا اس نے ایک مرتبہ کہا تھا, جس نے 2 دفعہ کہا اس نے 2 دفعہ کہا تھا, جس نے 3 مرتبہ کہا اس نے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھا تھا, اور جس نے بے شمار مرتبہ پڑھا بار بار بڑھایا جا رہا ہے اس کو. ہم بھی پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وہاں پہ بھی یہی صدا آ رہی ہوتی ہیں, بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں. دیکھو حاجی نے دیکھو انہوں اپنا حج یاد آ رہا ہے لگ رہا ہے, مدینے پہنچ گیا, مکہ پہنچ گیا. ہری گل جنہیں اتنے بیچی ہیں جس نے وہاں پر معاملات دیکھے ہیں, حج کے اسباب جس کے ساتھ ہو گئے تھے, اس نے وہاں کی بہاریں دیکھی, اس نے تو بار بار بولنا ہے نا, سانو بھی بولنا چاہیے تھا نا. تو پیارے محترم صاحب کاش ہمیں شوق حج نصیب ہو جائے. میں پھر کہہ رہا ہوں شوق حج, ایک ہوتا حج پہ جانا اور ہے, شوق رکھنا اور ہے. دل میں تمنا ہونی چاہیے, بار بار دعائیں کرنی چاہیے, بار بار التجائیں کرنی چاہیے, اللہ ہم حج پہ بلا, یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. ہمارے دل میں بھی محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع یوں جلے کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں, نکلیں یار. یہ جڑے دن نا ایام, یقین کریں ہم ہے نا بڑے پتہ نہیں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. رمضان آتا ہے تب پیچھے ہو جاتے ہیں, بڑی راتیں آتی ہیں, بخشش کی راتیں آتی ہیں, اس میں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دنیاوی معاملات میں آگے بڑھ چڑھ کر لگے ہوتے ہیں ہم. ہاں جی دنیاوی فیسٹیول ہو تو بھاگے جاتے ہیں, بھاگے دوڑے کرتے ہیں. لیکن جب یہ آتے ہیں نا, دن آتے ہیں, یہ ایام آتے ہیں, یہ مبارک راتیں آتی ہیں, اس میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہیں ہٹنا چاہیے یار. اللہ اور اس کے رسول کی خاطر سب چھوڑو, نکلو مکہ مدینے کو یار. اللہ نے دیا, جانا چاہیے. اور آپ یقین کریں اللہ تبارک تعالیٰ کہ وہاں پہ ایسے ایسے بندے دیکھیں غریب ہیں پھر بھی حج کو آئے ہوئے. انہوں نے ایک پائی جوڑی ہوں انہوں نے ایک پائی جوڑی ہوں. اللہ حج واسطے میں پیسے کٹھے کرن گئی ہیں, میں حج واسطے پیسے کٹھے کرنا پیا ہوں, یا اللہ جوڑنا پیا ہوں. اللہ سبب بھی بنا دی کہ اسی پہنچ بھی جائیے. وہ سانو طاقت بھی نہیں کہ سانو شوق بھی عطا فرمائے کہ اسی مکہ مدینے پہنچ جائیے. تو پیارے محترم صاحب بھائیوں, حج فرض ہو تو حج کے لیے جائیں, اگر فرض نہ ہو تو اللہ پاک نے نفل حج کی استطاعت بخشی ہے تو کاش بار بار جائیں, منع نہیں کیا ہوا. اگر حج فرض ہے تو کر لیں, اگر نہیں ہے نہ جائیں, بار بار جاؤ یار. فرمایا حاجی جو ہے نا, حاجی جو حج کرتا ہے نا, بار بار حج کرتا ہے, مفلس نہیں رہتا, تنگدست نہیں رہتا کبھی وہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حج کا شرف عطا فرمائے. شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب. توجہ رکھیں آپ, دعائیں ہو رہی ہیں سب, انہیں تھے آگے بھی ایسی ادھر ادھر بھیج رہی ہے نا. شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب, روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب, دکھا دے ایک جھلک سبز گنبد کی, بس ان کے جلبوں میں آ جائے پھر قضا یا رب, پھر ان کے
مالی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب. اللہ پاک اس اپاہج حاجی کے صدقے جو گھسٹ کے حج کے لیے جا رہا تھا، سمرقند سے چلا ہے، 10 سال کا عرصہ ہو گیا اس کو، ابھی بھی سفر میں تھا. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیران ہوتے ہیں، اے بندے اپاہج کے اوپر تو ویسے بھی حج نہیں. کہنے لگا میری طبیعت نہ وے ہے، میرا شوق وے ہے. میرا شوق دیکھو نا. اس کی وارفتگی پر وہ قربان ہو جاتے ہیں. واہ کیا شان ہے، یہ اللہ کی کرم ہے. سچی بات کر رہا ہوں، جس کو رب چاہے جی آئی ہوئے نا اللہ ساڑی نہ آئی ہوئے بگڑی بنا دے اللہ ہماری. ہم نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تلاوت ہم نہیں کر پا رہے، نیک اعمال ہم سے نہیں ہو پا رہے، ذکر و اذکار ہم نہیں پڑھ پا رہے، درود پاک کی کثرت ہم نہیں کر رہے. پیارے محترم صاحب بھائیو، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں گناہ کرتا تو مجھے سزا نہیں دیتا، نافرمانی کر رہا تو سزا نہیں دیتا. تو غیب سے آواز آئی، یہ بندے ہم نے تجھ سے اپنا ذکر روک دیا، یہی ہماری طرف سے تیرے لیے جو ہے نا سزا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کاروبار میں مصروف ہیں. اے خدا کے بندو، اللہ نے چھین لیا ہم سے یہ سب کچھ. نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پا رہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لی ہے یہ چیز. اور قرآن کھول کے نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ نہ کہ وقت نہیں مل رہا، اللہ وقت دے ہی نہیں رہا. فرعون 300 سال کی عمر میں مرا ہے، اللہ نے کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہونے دیا. کہیں یہ نہ کہ یا اللہ میرے سر میں درد ہے. اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی. ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ بار بار جھنجھوڑتا ہے، کبھی تکلیف میں ڈالتا ہے، کبھی مصیبت میں آزمائش میں ڈال کے چیک کر رہا ہوتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ فراوانی دیتا ہے، پیسوں کی فراوانی دے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے. ہم ایسے ڈیٹ ہیں، ہم سنتے ہی نہیں نہ، ہمیں سمجھ لگتی. بیماری آ گئی نا، پریشانی، اوہ میں کھا لیا سی کچھ، میں غلط قسم کا کھا لیا سی اور ریئیکشن کر گیا. اور بیوقوف انسان ریئیکشن کی کر گیا. اے رب تو تین توفیق نہیں دندا پیا. ہم کہتے ہیں جناب وہ دعا فلاں گولی ہم نے کھا لی، فلاں دوائی کھا لی تو جناب وہ ریئیکشن کر گئی، تو اس لیے ہم یار ہم سے نماز نہیں پڑھی جا رہے، ہم سے یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. نہیں، اللہ نے چھین لی یہ عبادت کی توفیق. ہمیں اب اڑنا چاہیے، ہمیں رونا چاہیے. رونا نہ آئے تو رونے والی آنکھیں بنا لینی چاہیے، منہ بنا لینا چاہیے. یا اللہ، اے اللہ کرم کر دے. یا اللہ قرآن پاک کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرما دے. ہم قرآن پاک پتہ نہیں آئے لاسٹ وقت ہم نے کب کھول کے دیکھا ہوگا. اے اللہ معاف کر دے، یہ تیری طرف سے ہمارے اوپر آزمائش ہے. یہ اللہ کو ناراضگی ہے، تیری ناراضی ہے کہ ہم قرآن نہیں کھول پا رہے. یہ ناراضی ہے مسجد میں نہیں آ پا رہے. یہ ناراضی ہے کہ ہم نماز اذان ہو رہی تھی اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے، ہم سے ذکر روک دیا گیا ہے. اللہ سے توبہ، استغفار، کثرت سے استغفار ہمیں کرنی چاہیے. خیر، حج پہ جن کے پاس پیسے ہیں حج پہ نہیں جا رہے. ہاں پیسے ہونے کے باوجود نہیں جا رہے، وہ نہیں جا رہے، رب نے روکا ہے. رب نے روکا ہوا ہے، نہ آوے میرے کو، دور ہی رہے. لیکن جو اللہ کے بارے میں گڑ گڑاتا ہے اللہ اس کو بلا بھی لیتا ہے. اس کو بلا بھی لیا اور دیکھو پہن نہیں کہ پھر بلا لیا. کیوں؟ گڑ گڑا رہا تھا. یا اللہ مجھے مکہ دکھا دے، یا اللہ مجھے مدینہ دکھا دے، اے اللہ اپنا در دکھا دے. یا اللہ وہ مزدلفہ دکھا دے، وہ عرفات کا میدان دکھا دے، وہ مینا کا میدان دکھا دے. یا اللہ ہمیں بلا دے. یا اللہ عرفات میں وہاں پر آ کر، عرفات میں آ کر دعائیں کریں. یا اللہ وہاں پہ بیٹھ کے روئیں. یا اللہ وہاں پر آ کر تجھے منائیں. تو پیارے محترم صاحب، حدیث پاک میں ہے اللہ اکبر، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، او کما قال علیہ السلام. ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، او کما قال علیہ السلام. فرمایا اور مقبول حج کی جزا
صرف جنت ہی ہے۔ حج مبرور کی جزا کیا ہے؟ اب بولو صحیح، حج مبرور کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ حاجی یقین جان لے جب حج کر لیا اس نے تو وہ جنتی ہو گیا، ہو گیا۔ لیکن ایک بات بتا دوں، جس نے پیسے دینے سے نا وہ پیسے دینے پہن کے، ہاں جی زمین سے قبضہ کیا نا چھڑانا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ جی 1 روپیہ بھی تسی دیتا ہے نا، اوے حاجی دینا پڑے گا تینوں۔ حاجی نے 7 خون معاف نہیں ہوئے، جنت میں داخلہ ملا ضرور ہے، 7 خون معاف نہیں ہوئے۔ ہاں اے نمازی بھی سمجھ لیتے ہیں، مولوی بھی سمجھ لے، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، میں یہ نہ سمجھوں کہ میں نے اس کا پیسہ لے لیا، اس کا پیسہ لے لیا، اس کا پیسہ مار دیا، اس کا پیسہ مار دیا، تو جناب مولوی میں تو جناب 7 خون معاف نے اب پھڑیا جائے گا، ایسے مولوی پکڑے جائیں گے، ایسے وائزین پکڑے جائیں گے جو حق غصب کرتے ہوں گے، کوئی بھی کرتا ہو، کسے باشد۔ یہ تو 2 میں نے کیٹیگریز بتائی نا آپ کو، 2 ڈیزگنیشن بتا دی ہیں، باقی جتنے بھی ہیں سب کو کرنا پڑے گا۔ چھوٹا بڑے کے ساتھ نہ وہ کرے گا، معاملات کرے گا تو اس کے معاملات خراب ہوں گے، بڑا چھوٹے کے ساتھ کرے خراب معاملات تو اس کے معاملات خراب ہوں گے۔ کما تدین تدان، ایز یو سو سو شال یو ریپ، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، جو کیا اس کا بھگتنا پڑے گا۔ تو حاجی یقین جان لے کہ جب حج کر لیا تو اس کی جزا کیا ہے؟ اے حاجیو تو مبارک ہوئے۔ ہاں بس حج کو سنبھال کے بھی رکھنا چاہیے، حج کو سنبھالنا بھی بہت بڑا کام ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، بے شک حج پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے معافی اور ایک ہوتا ہے تلافی۔ مطلب سمجھتے ہیں؟ معافی کا مطلب معاف کر دیو یار، معاف کر دیو تو معاف کیا کہہ دیو، ہاں یہ ہو گیا معاف کرنا۔ تلافی، میں نے آپ کا 10 روپیہ لیا تھا، جب تک یہ لٹاؤں گا نہیں تو تلافی نہیں ہونی۔ اور جی معافی وہ بھی معلق ہے، وہ معافی بھی کیا ہے؟ وہ بھی معلق ہے، وہ رکی ہوئی ہے معافی بھی، جب تک کہ میں آپ کا پیسہ نہ دے دوں۔ آپ کو میں نے گالی دی تھی، آپ کو میں نے مارا تھا، آپ کا حق غصب کیا تھا، آپ کے جو ہے معاملات میں نے خراب کیے تھے، جب تک کہ میں معافی نہ مانگ لوں اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش نہیں فرمائے گا، جب تک کہ اللہ دونوں کو راضی نہ کر دے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے نا، معاف کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے معاف کرنا سیکھو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں معاف کرو، ایک دوسرے کو معاف کرتے رہا کرو، معافی مانگتے رہا کرو، ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ اور یار یہ حاجی نظر نہیں آ رہا ساڈا، ایک بندہ کاٹے گا جی، ساڈا ایک ناک کاٹے گا جی بھائی، دسو اوے حاجی، اوے استاد جی کدھر نے؟ نہ یار ہیں، اوپر بیٹھے تھے، میرے سے ناراض ہوں گے وہ، میں معافی مانگ لیتا ہوں یار، میں ویسے ابھی معافی مانگ کے آیا، معافی مانگی نہیں میں نے ویسے کہ میں کہوں جی آیا نہیں تم۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ ہے، ہاں مسلمانوں کی دوسرے خلیفہ کا طریقہ مبارکہ، کوئی اگر نہیں آتا تھا نماز میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلاش کرتے تھے، وہ آیا نہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے بیٹے نے شادی کی پہلی رات ہے، کتابوں میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے، شادی کی پہلی رات ہے، بیٹا جو ہے نا فجر میں نظر نہیں آیا، نماز پڑھ لی تھی بیٹے نے لیکن پڑھی کہاں سی، نظر نہیں آیا، چلے گئے، اب پتر دروازہ کھٹکھٹایا نا، وہ بیٹا کہاں ہے؟ آیا نہیں تو؟ ابو میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ ابو میں نے فرمایا مسجد میں نہیں آئے، اور فرمانے لگے جس نے تجھ سے پہلی رات آ کے جماعت چھڑائی ہے آگے کیا کہ چھڑائے گی تیرے سے؟ معافی مانگی ضرور معاف کرتے ہو نا، سرکار کی بارگاہ میں یہ تو پھر معافی ملی تھی۔ تو یاد رکھیں آپ کا اگر کوئی کام نہ کہ گھٹ ہو جائے نا تو ویچ لیا کرو، گن لیا کرو یار، پتہ کر لیا کرو، ہاں بھی آ رہے آپ خیر ہے تو مسئلہ تو نہیں خراب۔ اگر کوئی ہے نا کہ کسی کے ساتھ مسئلہ کوئی انبن ہو گئی ہو تو معافی کروا لیا کرو یار، پیشپ کروا لیا کرو۔ جو آج کسی کا جو ہے نا وہ معافی تلافی کرے گا، رب نے بھی معافی تلافی بروز معاشرت کر دینی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بعد پیارے محترم صاحب حج کا جو ہے نا فرمایا حج پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو معاف اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں جس کا پیسہ ہمارا اس کو پیسے دینے پڑیں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ حج معمولی عبادت نہیں ہے،
یہ بلکہ سفر عشق ہے، اس میں اول سے آخر تک عشق ہی عشق کا اظہار ہے۔ آپ ساری چیزیں دیکھیں نا، صفا مروہ کی صحیح حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی نا یہ معاملہ، پھر حضور علیہ السلام تک یہ معاملہ ہوتے رہے، پھر اس کے بعد اب تک یہ معاملہ چل رہا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی اداؤں کو جو ہے نا برقرار رکھا ہوا ہے۔ 7 چکر لانے نے ہیں، 7 چکر ایک دفعہ میں لگانے ہیں اگر عمرہ کر رہے ہیں، نہیں تو پھر ٹھیک ہے اب وہاں پر ہیں بغیر عمرے کے، اگر وہاں پر لگائی گئے چکر کٹی جاؤ۔ سب سے بہترین افضل عبادت اس وقت وہیں پر یہی ہے۔ نماز آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اے جو ہے نا خانہ کعبہ کے گرد چکر لانا صرف ہوتی ہی گا جی، دنیا میں اور کوئی خانہ کعبہ، تو لہٰذا افضل عبادت وہاں پر کون سی ہے؟ طواف کعبہ۔ وہاں پہ افضل عبادت کون سی ہے؟ طواف کعبہ۔ دوسری صفا مروہ کی صحیح، کس نے وہاں پہ دوڑ لگائی تھی؟ اللہ کی نیک بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ تو فرمایا یہ جب تک تم صفا مروہ کی صحیح کر نہیں لوگے تمہارا عمرہ بھی نہیں ہونا، ہاں عمرہ بھی نہیں ہونا تہاڈا، ٹھیک ہے۔ پھر پیارے مطلب سے یہ دیکھو مقام ابراہیم سامنے یہاں پہ نظر آ رہا ہے، یہ پتھر جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدمین شریفین کا نشان ہے جو اب تک سمویا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام سے کتنا ڈھیر پیچھے آپ کی ولادت باسعادت ہے، اس وقت سے اب تک یہ یہاں پر ہے، برکتیں لٹا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بزرگان دین، بزرگوں کی تبرکات سے برکت لینا یہ انبیاء کرام کا بھی طریقہ ہے تو صحابہ کا بھی طریقہ ہے۔ تو آج جو اعتراض کریں نا یہ کیا کرتے ہو بزرگوں کے مزار پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے تو یوں کرتے ہو، یوں کرتے ہو، ہاتھ یوں کرتے ہو، اب تینوں کی پتہ چلے یہ خاصا دی گل ہے، عامہ دی گل نہیں۔ ایویں نہیں کہہ کہ بڑے خاصا دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، اگے بولو ہاں ذرا ساری۔ مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے نہیں ڈرنی ہے، تو یہ خاصوں کی بات ہے، عاموں کے یہ ہر ایک بندے کی سمجھ میں آئے ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ جو ہے نا حتیم کعبہ، وہ دیکھو حتیم کعبہ، اس میں کم و بیش 70 انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں یہاں پر، ان کے مزار ہیں، پتہ آپ کو آج پتہ لگا؟ ہاں 70، ہاں وہ دیکھو جہاں پہ اشارہ کرو ذرا اشارہ، اس کے اندر 70 انبیاء کرام کے مزار شریف ہیں اس کے اندر، جی ہاں 70 انبیاء کرام مدفون ہیں یہاں پر۔ چکر کٹ دے رب بڑا بے نیاز ہے، جڑا اعتراض کرتا اتنے بھی انہوں چکر لانے پہنتے ہیں، وہاں پہ بھی چکر لگانے پڑتے ہیں۔ ہاں جی تو بہرحال پیارے محترم یہ عشق اور محبت کا سفر ہے، سفر حج جو ہے نا یہ عشق و محبت کا سفر ہے، جس کو نصیب ہو جائے، جس کے پاس پیسے ہیں ضرور جائے، جس کے پاس پیسے ہیں نہیں ہے یہاں پہ پڑتا رہے، دن رات صبح و شام آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ حج کرا دے، یا اللہ حج کرا دے، یا اللہ اپنا گھر دکھا دے، یا اللہ محبوب کا در دکھا دے، یا اللہ ہمیں مکہ دکھا، یا اللہ ہمیں مدینہ دکھا، یا اس کے لیے بس ڈٹ جاری رکھیں۔ ما تکررہ جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ جو حج کے ایام چل رہے ہیں، پھر آگے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری پیاری یاد بھی آ رہی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیا آ رہی ہے بھائی؟ قربانی کے معاملات بھی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قربانی کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج جس کے پاس پیسے نہیں ہیں نا انہیں پیسے جوڑنا شروع کر دے، دیکھو نیت کریں گے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرنے پہ آپ کریں گے میں کروں گا نہیں، یہ رب نے جانا ہے، آپ نیت کر لیں، پایا تکمیل تک پہنچانا رب کا کام ہے۔ انشاءاللہ آپ قربانی کریں گے، انشاءاللہ قربانی کریں گے۔ اگر قربانی جو کہ پیسے نہیں تو حصہ پاؤں گے، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ اچھا اپنا بھی پانا تو اپنی بڑھی کا بھی پانا ہے، گھر والے کا بھی پانا، وہ سارا سال تاری خدمت کرتی ہے، وہ نام کا بھی پا دو، بھاویں وہ تو نہیں گا، اس کے اوپر نہیں ہے، اس کے پاس پیسے کچھ نہیں ہے، نہ ہو یار آپ اس کے لیے بھائی صاحب نہ کرو، کاروبار کرنا صلو علی الحبیب، نہیں بیوی دے سونے تے نظر نہیں رکھنی، تسی انہوں چھڈو، تسی اپنے طور تے قربانی کر دیا کرو، یہ اگر اس نے فرض کی نا تسی کر دیو۔ ہاں نہ تسی دیکھو کچھ نہ کرنا، بیوی دے معاملے بڑھیاں دے معاملے نہ بولنا ہے، روٹی کھانے رہ جاؤ گے تسی۔ ہاں تاری مہربانی، آپ اس کے نام کی قربانی کرتے ہیں، اس سے پوچھ رہے میں تیرے نام کی قربانی کرنے لگا ہوں، پلیز لوگ تیرے کو پیسہ ہے نہیں، میں کہڑا منگن دیا، میں کہڑا زیور تیرے کو منگل لگا۔ دیکھو ماشاءاللہ ہے ظاہری گل، اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے، ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہوتا۔ اذان